اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ معزز شرکائے مجلس، ناظرین پروگرام، آپ کو بہت ہی مبارک ہو یہ مہینے رمضان کا مہینہ ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سوغات لے کر آیا ہے۔ رمضان کے روزے، رمضان میں رات کی نماز، پھر اس کے بعد آخری عشرے میں اعتکاف، اور پھر لیلۃ القدر کے ذریعے سے 1000 مہینے کے ثواب کی انعام کا وعدہ، اور اس کے علاوہ اس میں بہت سی نیکیاں ہیں جو بڑھا دی جاتی ہیں، اجر بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کی غمگساری اور ایک دوسرے کے کام آنے کی جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پر آج کی گفتگو کو میں اس میں رکھوں گا کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ روزے کو ہم نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صلاحیت اور کیفیت پیدا ہو۔ یہ تقوی جو ہے بنیادی طور پر اس کا ایک حصہ تو بندوں سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ سے۔ جب انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے، اللہ تعالیٰ کے انعام کو بغیر سامنے رکھے ہوئے اس وعدے پر اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین کر لیتا ہے کہ انسان کو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا، تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم تقوی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایک عجیب بات 2 آیتوں میں بیان کی ہے جس سے تقوی کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور سیدھی سچی بات کرو، جتنی درست بات ہے اتنی کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کے اندر صلاحیت اور اصلاح پیدا کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے لیے جو برائیاں تم سے سرزد ہو جاتی ہیں اس کی طرف سے کفارہ کر دے گا اور بہترین ٹھکانے میں تم کو داخل کرے گا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ہم نے یہ امانت، کائنات کو چلانے کی امانت اور کائنات میں جو کچھ کیا جائے گا اس کی جواب دہی کی امانت ہم نے پیش کی مختلف مخلوقات پر۔ تمام مخلوقات نے اس سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری نہ بس میں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہمارے اندر اتنی ہمت و جرأت ہے کہ ہم یہ کر سکیں، تو ہم تو اس سے جیسا آپ نے بنا دیا ہے ہم اسی طریقے سے اپنے آپ کو رکھیں گے، ہم آپ کے لیے اطاعت کریں گے لیکن ہمارے پاس ذمہ داری نہ ڈالیے۔ انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا، اور اس امانت کو قبول کرنے کے ساتھ جو اس میں کمزوری تھی قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی کہ ظلوماً جہولا، وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اس میں ناانصافی اس کے مزاج میں رسی بسی ہے، اور ناواقفیت، نادانی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ 2 صفتیں ہیں جس کے ہوتے ہوئے اس نے ذمہ داری لے لی۔ اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ صفتیں جو ہیں اگر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس میں دور کرنے کا کیسے اسباب فراہم کیے جائیں، کیسے اس انسان کو نکالا جائے کہ وہ ظلم سے انصاف کی طرف آ جائے، کیسے انسان کو نکالا جائے کہ وہ جہالت سے، نادانی سے علم کی طرف آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا پہلی آیت میں جو بات کہی تھی وہ اس سے اس کا جواب ملتا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں حاضر و ناظر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جیسا کہ حضرت جبریل کی جو حدیث جس میں آپ سے انہوں نے حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ سے سوالات کیے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، تو احسان کا جب سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تم سے، اتنا ممکن نہ ہو سکے، طبیعت میں اتنی یکسوئی نہ پیدا ہو سکے، تو تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہی تقوی ہے، اور یہ تقوی جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر 2 چیزیں ضرور پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کر لیتا ہے، اور بندگی کا جب اقرار انسان کر لیتا ہے تو گویا دوسرے الفاظ میں وہ تمام جتنی چیزیں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بلند و بالا تر کر لیتا ہے، کیونکہ دنیا اس کی پوری لیے مسخر کی گئی ہے۔ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہاری تابعداری میں دے دیا ہے، تو ان کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے۔
تو ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات، کہ انسان کو ایک سجدہ اللہ کا جب وہ کر لیتا ہے تو پھر کسی چیز کے آگے وہ اس کا بندہ نہیں بنتا، صرف اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اور اس بندگی کا جو کہہ لیجئے کہ خلاصہ ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے، کہ اس کا دل بھی حاضر ہو، زبان بھی وہی کہے اور اس کے عمل بھی اسی کی تصدیق کریں، جس کو ہم ایمان کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل سے کہنے، دل سے ماننے کا، زبان سے اقرار کرنے کا اور عمل سے اس کو ثابت کرنے کا۔ دوسری چیز جو اسی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے وہ ہے اتباع سنت، کہ جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو بندگی کے تو ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں، بندگی کے لیے بہت سے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں، تو کون سا راستہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میری بندگی کا صحیح طریقہ ہے اور میں اس کو منظور کرتا ہوں؟ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا، جس کو برتا، جس کو لوگوں کو کہا کہ یہاں یہ ٹھیک ہے، وہ سنت کہلاتی ہے۔ اب اس سنت کے اندر جو کچھ ہوگا وہ عبادت ہوگی، یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، پیروی، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی سے جوڑ دیتی ہیں۔ اب اس تقوی کے نتیجے میں انسان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کی روح جو ہے وہ خالص ہوتی چلی جاتی ہے، وہ نکھرتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر وہ صفتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے، جہاں قرآن مجید میں اللہ نے اس صفتوں کو بار بار بیان کیا ہے، کبھی یہ کہ ایسا اچھی بات ہے، کبھی یہ کہا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، کبھی یہ کہا کہ دیکھو ہم اس کو پسند کرتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو انسان اس تقوی کے اندر اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ بندگی انسان کے اندر جب اتر آتی ہے اور سنت کی اتباع اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور قربت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اور بندے میں دونوں میں کوئی آپس میں یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ بندگی میں وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ ایسا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، اس کی سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، چلنے کی صلاحیت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس تقوی کو رمضان میں خاص طور سے اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو انسان کی دوسری ضرورتیں ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا ایک طرف ڈال دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، تاکہ یہ تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جب آپ کسی آدمی کو ایک ٹریننگ دیتے ہیں تو اس کی بہت سی جو ضرورتیں ہیں ان کو پیچھے ڈال کر وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، کئی کئی گھنٹے اس کو بیٹھنا ہوتا ہے، ہر طرح کی اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کو پیچھے ڈالنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہوتی ہے تو اس کو ایک صحت افزا مقام پہ رکھا جاتا ہے، یا پھر اس کو ہاسپٹل میں ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ جراثیم سے بالکل پاک و صاف ہو جائے، تاکہ جب وہ باہر آئے تو اس کے اندر وہ صلاحیت مکمل طور پر اتنی مضبوط ہو چکی ہو کہ پھر اس کے اندر وہ کمزوری آگے نہ بڑھ سکے۔ انسان کے اندر اس چیز کو کمزور کرنے والی طاقتیں دو ہیں جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ایک تو اس کے اندر شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کے اندر شبہات کمزوری پیدا ہو جائے، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ انسان کے اندر نفس کی خواہشیں ہیں، نفس کی رغبتیں ہیں، دنیا کی چمک ہے، زینت ہے، وہ اس کو مجبور کرنے لگتی ہے۔ ان دو چیزوں سے جب نکلنے لگتا ہے انسان تو اس کے اندر تقویٰ بڑھتا جاتا ہے۔ اب یہ تقویٰ فرشتہ بننے کا کام تو ہے، لیکن فرشتہ نہیں ہو جاتا انسان، اس سے کمزوری ہو سکتی ہے، اس سے کسی موقع پر غفلت ہو سکتی ہے، اس سے کسی موقع پر نادانی سے کوئی کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ بندہ جب بھی ایسا کام ہوتا ہے اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، تو واپس اللہ کی طرف آتا ہے۔ اس کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ وہ جب بھٹک چکا ہو، دور ہو چکا ہو اور واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، ایک اور حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، لیکن سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر لے۔ تو توبہ ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ کو انسان کے سے قریب کر دیتا ہے اور شیطان سے دور کر دیتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی اگر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو توبہ سے دور کر دے، کہ غفلت میں جب انسان پہ طاری ہو، ایک دفعہ گناہ کرے، وہ بار بار کرتا رہے تو شیطان یہ کہے کہ اب معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو بار بار کھولا ہے، مختلف موقعوں پہ کھولا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ انسان کے آخری لمحے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا ہے جب تک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے اندر جب اتر آتی ہے تو اس کو اچھی باتوں کی طرف احساس دلاتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، اور انسان جب تقوی کی طرف آتا ہے تو اس کی بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ بندگی اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں میں بنا دیتی ہے جو فرشتے نہیں ہوتے
لیکن فرشتوں سے قریب تر ہو جاتے ہیں، بلکہ افضل ہو جاتے ہیں۔ انبیاء میں ان کا شمار تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہم شمار کریں گے صدیقین، صدیق لوگوں کے ساتھ، نبیین، نبیوں کے ساتھ، و شہداء، اچھے شہید ہوں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے ساتھ۔ تو یہ تقوی کی صفت کو پیدا کرنا عملی زندگی میں کیسے ممکن ہے؟ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس کو پیدا کریں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک احساس ضرور رہنا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے، اور اس کوشش میں خلل پڑتا رہے، کمزوری پڑتا رہے تو اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ واپس آتے رہنا چاہیے۔ یہ تقوی اگر انسان کے اندر اتر آتا ہے تو یہ صرف اس کو مسجد میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ تقوی اس کی پوری زندگی میں نظر آئے گا۔ جب وہ انسان بندہ ہے اللہ کا تب بھی ہے، جب وہ مسجد کے باہر ہے تب بھی ہے، اور اپنی بزنس میں ہے، ملازمت میں ہے، اپنی تجارت میں ہے، اپنی دنیا کی گرمیوں میں ہے، یہ تقوی اس کو چھا جاتا ہے، اس کے اوپر اس کو ڈھانپ لیتا ہے اور اس کی زندگی کو سدھارتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اچھے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جب تقوی اختیار کرو تو پھر اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اچھے لوگوں کا ساتھ جو ہوتا ہے، اس کی مثال آپ نے دی کہ ایسی ہے جیسے ایک انسان ہے، ایک عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے، تو اگر اس سے کچھ بھی نہ لے تو خوشبو اس کے پاس آ جائے گی، لیکن اگر برے انسان کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی لوہار ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے، اگر کچھ بھی نہ لگا تو دھوئیں کی بو جو ہے اور کالا پن اس کے اندر، اس کے کپڑوں پہ آ جائے گا۔ اس لحاظ سے یہ تقوی کی صلاحیت ہمارے اندر زندگی بھر کے لیے ہے اور زندگی کے ہر کام کے لیے ہے، اور یہی بندگی کی سب سے بڑی انسان کے ساتھ پہچان ہے اور معراج ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو، مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم۔ فون 4162643111 بٹالا سپر مارکیٹ۔ Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ساز و آواز کے ایک اور پروگرام میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور آج میرے گیسٹ ایز یوزول جناب ڈاکٹر محمد اقبال ندوی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی ہم ان سے لیں گے، اور پچھلے پروگرام میں جو ہم نے بات کی ہے اس کے متعلق اس کو بھی تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم ٹو ساز و آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سر آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جمال صاحب، یعنی یوں کہا جائے کہ رمضان کا دسترخوان سجا ہوا ہے، اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں اور طرح طرح کے چیزیں ہیں، تو اسی میں یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی چیز ہو جائے جس میں اور دوسرے لوگ بھی شریک ہوں، سن کر بھی اور دیکھ کر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے استفادے کی شکل بھی ہو۔ تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو سب کو اس پہ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بیان دیا اپنا، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد کی بات ہے، اور میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے رحمان الرحیم، الرحمن الرحیم، چانسز ہیں کہ اگر ہم نے کبھی ایسا ہم سے کچھ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق کو ہم پورا نہ کر سکے، تو چانسز یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کی معافی دے دے، مگر حقوق العباد کی معافی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا بیان ہے اس پہ؟ جی ہاں، یعنی اس میں یعنی دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن بس صرف فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرق کرتا ہے
گناہ گار میں جو ندامت محسوس کرے اور ایک ایسے شخص میں جو بغاوت کرے. مطلب ایک شخص ہے جو ندامت بھی نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو جیسے کہہ لیجئے کہ ہٹ دھرمی دکھاتا ہے, تو اب یہ معاملہ پھر ذرا زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ جو آدمی بندگی کر رہا ہو, کوتاہی ہو گئی ہو اور نادم بھی ہو, تو اس کے لیے تو معافی کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا بھی کہ میری امت میں سے جن کو شفاعت کا حق مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہیں جن کے کبیرہ گناہ ہوئے. ظاہر کبیرہ گناہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ لوگ بہرحال محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ غلطیاں ہوئی ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں. تو اس میں یعنی حقوق اللہ کا معاملہ اس لحاظ سے تو ہوگا کہ باغی اور ایک انسان اللہ کو ماننے والا, دونوں کا ایک فرق. لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ بھی اللہ ہی نے طے کیے ہیں, دیے ہوئے اللہ ہی کے ہیں وہ, یعنی اسے اللہ ہی نے کہا کہ یہ اس کا حق ادا کرو, تو حق تو وہ اللہ کا ہی ہے, حقوق اللہ میں آتا ہے وہ, لیکن اللہ نے بندے کے ساتھ جوڑ کر اس کو وہ کر دیا ہے. تو اللہ نے اس میں یہ طے کر دیا کہ بندے کا حق مارنا جو ہے وہ اس لیے زیادہ خطرناک ہوگا کہ بندہ اگر اس کو معاف نہیں کر رہا ہے تو ہم بھی اس کی طرف سے کھڑے ہوں گے اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو حق دلانے کی پوری ہماری طرف سے اطمینان دلایا جائے گا. تو عمومی صورتحال تو یہی ہے کہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلے جن چیزوں کا حساب ہوگا وہ دو چیزیں ہیں, ایک نماز کا کہ وہ حق اللہ میں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ خون کا, کیونکہ وہ بندوں کا حق ہے. تو یہ دو چیزوں کا سب سے پہلے کوئی حساب شروع کیا جائے گا. اب اس میں معافی کے امکانات کیا ہیں؟ مثلا معافی کا امکان اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بخشنا چاہتا ہے اور بندے کا حق مارا گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کرے گا کہ میں اچھا یہ تمہیں دے دیتا ہوں, تم اس کو معاف کر دو, میں تمہیں یہ انعام دے دیتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ بندہ جب راضی ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا اور اس کا انعام بھی بڑھا دے گا. تو یہ ایک واقعہ جو ہے حدیث میں ملتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کرنا چاہے گا تو کرے گا اس پر جب وہ بندہ بھی اس پر خوش ہو جائے گا, کہہ لیجئے کہ بدلہ نہ لینے کے بجائے انعام لینے پر. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے. جو اصل بات سمجھانے کی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو یہ معمولی نہ سمجھا جائے کہ کسی کا حق مار لیا تو کیا فرق پڑتا ہے, کسی کے پیسے لے لیے نہیں دیے جیسے ہوتا ہے, تو یہ چیز معمولی نہ سمجھی جائے. یہ بہت ہی بھیانک بات ہے. ایک بات اور ہوتی ہے, بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو معاف کر دے گا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے گا, مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ معافی کا بہانہ ہونا چاہیے. صحیح. یعنی میں جب اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور میں کڑ کے جاؤں کہ اللہ آپ تو معاف کریں گے مجھے دیجیے, تو وہ تو ظاہر ہے بات غلط ہو گئی نا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی وہ معافی تو بعد کی ہوگی, میں تم سے ذرا حساب لے لوں فلاں چیزوں کا, تو وہ تو الٹے کہتے ہیں نا الٹے گلے پڑ گئے. تو اس لحاظ سے آدمی یہ توقع نہ کر کے جائے کہ بھائی مجھے جتنا چاہوں کر لوں میں برے کام, اللہ بھی معاف کر دے گا. بلکہ یہ ہے یعنی جس بات کو غالب نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ بھائی جان دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا بات کہ جان دے کر آدمی یہ کہے کہ اللہ میاں حق ادا نہیں کیا, اور ایک آدمی کچھ نہ کرے اور یہ کہتا آپ تو مطلب یہ کہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, آپ معاف کر دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ چیز انسان کے اندر اسی لیے اگر دیکھا جائے تو ایمان اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تعلقات کو اللہ تعالیٰ سے آخر وقت تک بنا کے رکھتا ہے, اور عمل صالح اس کا نام ہے کہ انسان اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پاس اچھائیوں کا ذخیرہ بڑھ جائے. مثلا سلسلہ چلتا رہے, کوتاہیاں ہوں تب بھی ہوں, لیکن ایک آدمی اگر ذخیرہ نہ بڑھائے گا تو پھر فرض کیجئے کہ معاملہ وہاں پر معافی کا چلے نہ چلے, حقوق اللہ سے ہو جائے تو حقوق بعد میں مسئلہ الجھ جائے, تو آدمی اس میں یہ توقع کر کے نہ بیٹھا رہے کہ بھائی معاملہ وہاں پہ ویسے ہی آسان ہو جائے گا. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ قیامت کا معاملہ جو ہمارے آسان ہو گیا ہے, ہم نے 2-3 باتیں ذہن میں نکال لی ہیں. ایک تو کچھ لوگ ہماری بچاؤ کر دیں گے ہماری طرف سے, اور دوسرا یہ کہ شفاعت ہمیں مل جائے گی, اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کسی نے کہا تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کو کوئی موقع تو دو معاف کرنے کا, تو ہم اس کے لیے کوئی بات ضرور کریں. یہ کام جو کر رہے ہیں ہم اس کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنا موقع, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو موقع دیں کہ ہم کسی بہانے سے, کوئی بہانہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اسی لیے شکور جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. بندے کو کہا ہے تم شکور بنو. بندے کا شکر کیا ہے کہ بندہ سب کچھ کر کے یہ کہے کہ اللہ میاں اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا تھا, سب کچھ کرنے کے بعد, یہ اس کا شکر ہے. اللہ کا شکر اس کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تم نے بہت تھوڑا کیا لیکن ہم اس کو زیادہ مان لیتے ہیں, تو وہ بھی شکور ہے, وہ اس چیز کو اس طرح سے قبول کرے گا. لیکن ہماری طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم بہت کچھ کرنے کے بعد یہ کہیں کہ اللہ میاں ہم سے اب اتنا ہی ہو سکتا. جیسے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بے انتہا بے پناہ
معاف کرتا ہے اور بے پناہ مطلب یہ ہے کہ درجے بڑھاتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تھوڑے سے پر بہت بڑا شکر دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی نا کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے, تو اس معنی میں شکور ہے کہ وہ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بھئی امتحان میں آپ گئے اور مثلا 33 نمبر پاس ہوئے اور ممتحن نے آپ کو فرض کیجیے 60 نمبر دے دیے, یہ اس کا شکر ہوا مثلا. اور ایک آدمی ہے جو مطلب یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ 80 درجے کا سوال کر کے آیا لیکن کہہ یہ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے سوال اللہ وہ ممتحن قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, تو یہ اس کا شکر ہے کہ پوری اس نے کوشش کی تھی. لیکن ایک آدمی خالی پیپر رکھ کے آ جائے اور یہ کہے کہ مجھے نمبر دے دو, آپ اس کو نمبر دے دیجیے. کیا بات ہے. اسی بات سے ایک دماغ میں بات آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ مفلس قیامت والے دن مفلس کون ہوگا, وہ حقوق العباد کے حوالے سے آتی ہے. مفلس یہی ہے کہ ایک آدمی نے زندگی میں اعمال بہت کیے, عبادتیں کی بے پناہ, لیکن ہوا یہ کسی کو گالی دی, کسی کو برا کہا, کسی کو تہمت لگا دی, کسی کے ساتھ زیادتی کی. تو جب وہ حساب ہوگا تو معلوم ہوگا کہ 2 باتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ اس کے نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی ایک درجے میں, اور اس سے بڑھ کر یہ ہوگا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کی برائیاں اس کے ذمہ ڈال دی جائیں گی. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو مفلس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی جیب میں کچھ نہ ہو اور پھر وہ لٹ جائے, اور ایک یہ ہے کہ جیب بھری ہوئی تھی اور وہ سب کی سب مطلب یہ ہے کہ خالی ہو گئی, بلکہ اور الٹا اس کے اوپر کوئی جرمانہ بھی لگ گیا. تو یہ تو بڑی گویا بھیانک قسم کی مطلب ہے کہ بینکرپسی ہے, کہ جو تھا جو کچھ میں نے کیا وہ تو گیا ہی گیا, مگر جو غلط کام دوسروں نے کیے وہ بھی میرے اکاؤنٹ میں آ گئے. نعوذ باللہ. اب چلتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب فدیہ, خیرات اور فطرے کی طرف. فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ اصل میں کچھ عبادتیں ہماری وہ ہیں جو بدن سے ہونی ہیں, جیسے نماز ہے, حج اس میں آتا ہے. تو اب اگر فرض کیجئے کہ ایک انسان کسی وجہ سے نہ کر سکا, کوئی عذر ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, اور روزہ مثلا روزہ رمضان کا چھوٹ گیا, اب اس کے دنوں میں اگلے دنوں میں رکھ بھی نہیں پا رہا ہے, تو اس کے لیے شریعت نے یہ حل نکالا ہے کہ آپ اس کی جگہ پر کچھ کفارہ دے دیں. ایک رقم ہے وہ آپ ایک مسکین کا کھانا ہے وہ کھلا دیں. اب یہ دیکھیے اس میں بھی عجیب بات ہے کہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں روزے کا تو مسئلہ نہیں ہے, ہم تو معاف کر دیتے ہیں, لیکن ہم تمہیں یہ کرتے ہیں کہ تم اس کے بہانے سے غریب کی مدد کر دو, اب ایک مسکین کو تم کھانا کھلا دو. تو یہ فدیہ جو ہوتا ہے نمازوں کا بھی ہو سکتا ہے, روزے کا بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بعض اور انسان کی ذمہ چیزیں ہوتی ہیں, مثلا کسی نے کوئی نظر مان لی وہ پوری نہیں کی, تو قسم کھا لی مثلا, تو یہ فدیہ یہ کہلاتا ہے گویا مالی کہہ لیجئے کفارہ کسی عبادت کے چھوٹنے کا. اس کے علاوہ فطرہ یہ ہے کہ جب رمضان ختم ہونے لگتا ہے تو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم جب رمضان ختم ہونے لگے تو عید سے پہلے آپ نے ایک مقررہ مقدار بتائی تھی, کچھ جیسے گیہوں کی اور مختلف چیزوں کی, یا اس کے برابر رقم کو تم دے دو. تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ تم سے کچھ چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہیں تو معاف ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ اس دن عید کے دن وہ لوگ غریب جو ہیں وہ کم سے کم خوشی کا دن ان کا بھی ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ ہر ایک جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ اپنے گھر کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں اس میں ان سب کا وہ فدیہ ادا کرے. یعنی یہاں پر عام طور سے $8 $10 اس کا ایک رقم مانی جاتی ہے, بعض لوگ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ رقم کم سے کم ضرور دینی چاہیے. خیرات جو ہے بنیادی طور پر اصل میں ہمارے پاس جو کہ زکوٰۃ تو متعین ہے اور اس کے جہاں جہاں جانا ہے وہ بھی متعین ہے, لیکن خیرات 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی بیماری تھی اس کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز وہ دے دی تو صدقہ کہتے ہیں اسے. اور ایک خیرات یہ ہے کہ خالص ڈونیشن ہے, بلا اللہ کی راہ میں مسجد بن رہی ہے, آپ نے اسے پیسے دے دیے. کوئی آدمی محتاج تھا آپ نے ویسی اس کی مدد کر دی. کسی آدمی سے مطلب یہ کوئی آدمی فرض کیجیے آپ سے ویسی کوئی مدد مانگی اور آپ نے مدد کر دی. تو خیرات تو بہت ہی جنرل لفظ ہے کہ جو بھی نیکی اللہ کے لیے کی جائے, اللہ کے نام پہ کسی کو بھی کچھ پیسہ دیا جائے, وہ چاہے مساجد ہو, اور اس سے مراد صرف غریب کی مدد کرنا نہیں ہے بلکہ کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے. تو خیرات عام لفظ ہو جاتا ہے. اب اس کے آگے ایک اور لفظ ہوتا ہے جو مطلب فرض کیجیے کہ آپ کرتے ہیں کہ مثلا فرض کیجیے آپ نے افطار کروایا. اب افطار جو ہے وہ ایک طرح سے اگر یوں کہہ لیجیے کہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, یا آپ کسی مطلب اسے مالدار آدمی بھی افطار کرا رہے ہیں آپ اسے, تو وہ یہ ہے کہ اس خوشی میں شریک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو افطار کا ثواب روزہ رکھنے والے کے ثواب کے برابر کر دے گا وہ.
تو یہ اور ایک درجے کی نیکی جس کو ہم اور ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. مثلا مسلمانوں کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے جیسے ہوتا ہے کہ بھئی کوئی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے لیے خرچ کرنا، اسلام کا دفاع کرنا ہے اس کے لیے خرچ کرنا، وہ انفاق میں آئے گا. تو یہ مختلف مدیں ہیں جو اسلام نے رکھی ہیں اور جو سب پیسے سے کہہ لیے پھوتی ہوتی ہیں. قرآن میں ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان کے مال میں حق ہے ایسے آدمی کو جس کو نہ ملا ہو یا جو مانگ رہا ہو. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کور کرتے رہیں گے، مگر پھر لائک اے سیڈ جب اشارہ ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ بریک پہ جائیں تو ہماری کوئی چوائس نہیں ہے مگر ہمیں بریک پہ جانا پڑتا ہے. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پروگرام میں فوری طور پہ واپس آئیں گے. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو، مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم. فون 4162643111. بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. جی ناظرین کرام، ویلکم بیک ٹو ساز و آواز، اور ڈاکٹر محمد اقبال ندوی صاحب میرے ساتھ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب، یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیر کا روزہ رکھا کرتے ہیں، اس کی کیا افادیت ہے؟ اس میں اصل میں یہ، اگر میں اس کو یوں کہوں کہ روزہ جو ہے اس کی اپنی پورا ایک خاندان ہے جی، اور اس خاندان کا عجیب وہ ہے کہ اس میں کچھ فرض درجے کے ہیں اور کچھ سنت درجے کے ہیں، کچھ نفل درجے کے ہیں اور کچھ کفارے کے درجے کے ہیں. یعنی پورے خاندان ہے جو روزے کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیا ہے. تو فرض تو رمضان کے روزے ہوئے، اس کے بعد جو نفل روزے ہیں اس میں مثلا ایک روزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور آپ نے ترغیب بھی دی کہ پیر کا روزہ، کہ آپ نے کہا کہ کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی. لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، بلکہ اس میں جمعرات کا لفظ بھی آتا ہے بعض دفعہ. تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب پہنچے تو میں روزے سے ہوں. تو گویا اس کی ایک پیدائش تو آپ کی خصوصیت ہو گئی، آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن عمل ہر ایک کے لیے ہے. تو اس لحاظ سے اگر ایک شخص پیر کا روزے کا یا جمعرات کے روزے کا اہتمام کرے تو پیر اور جمعرات یا میں کیا پیر اور جمعرات دونوں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے سامنے پیر کو پیش کیے جاتے ہیں یا جمعرات کو؟ پیر کے دن زیادہ لفظ آتا ہے، لیکن جمعرات کا بھی بعض دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعرات کے دن بھی اسی اہمیت کے لحاظ سے رکھا آپ نے روزہ کہ اس دن بھی اعمال اللہ کے سامنے. اب وہ ایک شخص ہے جو پورے سال پیر کے روزے رکھتا ہے، رمضان المبارک آ گیا، جی ہاں، اب رمضان المبارک کے مہینے رکھ رہا ہے، اس کو کیا ڈبل ثواب ملے گا؟ ڈبل ثواب ملے گا، اس کو خود بخود ثواب ملے گا. یہ بات ہے جی بالکل، کیونکہ جب آپ فرض انجام دے رہے ہیں تو نفل اس کے اندر خود بخود آ جائے گا. جو آپ کی اپنے معمول تھا وہ معمول اس میں شامل ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ شوال کے روزے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے 6 روزے رکھے تو گویا جیسے 360 دن ہوتے ہیں تو 30 دن سے تو 10 گنا نیکی ہوئی تو 300 دن ہو گئے، تو 6 دن رکھنے سے 60 دن ہو گئے، تو سال بھر کے روزے اس میں شمار ہو گئے. اس میں اصل میں بڑی خوبی یہ ہے کہ شوال کے روزے میں اگر آپ دیکھیں تو مثلا خواتین کے لحاظ سے بڑی سہولت ہے کہ ان کے روزے چھوٹ گئے تو خود بخود 6 روزوں میں وہ شامل ہو گئے اور ان کے روزے بھی ادا ہو گئے اور شوال کا نام بھی ہو گیا. اچھا، وہ دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے، الگ سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے کہ شوال کے روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن 6 لگاتار نہیں رکھ سکتا، تو پورے مہینے میں کسی وقت بھی رکھ لے، وہ ایک ایک کر کے رکھ لے، 2 کر کے رکھ لے، تب بھی اس کے شوال کے روزے ہو جائیں گے. اور شوال کے روزوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مثلا
اگر صحت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب سائیکل ٹوٹتا ہے آپ کا روزے کا اور ایک دم آپ کھانا شروع کریں تو ہو سکتا ہے نقصان ہو، تو گریجول طور پر آپ تھوڑا سا پھر سے روزے سے نکلتے ہیں، لیکن بیک ٹو نارمل ہونے میں آپ 2-4 دن لے لیتے ہیں، تو ایک طرح سے وہ بھی ایک وہ ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ہے کہ جس دن روزہ نہیں رکھنا ہے آپ کو، یعنی یہ بھی ہے کہ مثلا عید کا روزہ ہے اس میں نہیں رکھنا آپ کو، بقرعید اور اس کے بعد جو 2 دن ہیں اس میں روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ بھی ممانعت ہے۔ اس کے بعد ایک اور روزہ ہے جو عاشورہ کہلاتا ہے، جی، کہ 10 محرم کا روزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہودیوں کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا ہم بھی رکھیں گے، پھر آپ نے رکھا، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اگلے سال رکھوں گا تو اس کے ساتھ ایک دن ملا لوں گا۔ تو اب اس میں علماء نے کہا کہ 3 طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں، یا تو آپ 9 اور 10 کو رکھ لیں، یا 10 اور 11 کو رکھ لیں، یا صرف 10 کو رکھیں۔ تینوں طریقوں سے آپ کوئی بھی رکھیں تو یہ بھی ایک بہت ثواب کی بات کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے اگلے سال کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے بات ہوئی تھی کہ ہر مہینے میں 3 روزے اگر رکھے جائیں تو ان کو سفید دن کہتے ہیں کیونکہ چاند پورا ہوتا ہے، ایام البید ہوتے ہیں وہ، تو اس میں وہ ہیں 12 13 14 یا 13 14 15، یہ 3 روزے اگر کوئی رکھ سکتا ہو تو اس میں اچھی بات ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض صحابہ روزے کے معاملے میں اس قدر آگے جانے لگے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو سال بھر رکھیں گے مثلا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ 2 کام مت کرو، ایک تو ہوتا ہے 2 روزے لگاتار ایک ساتھ یعنی افطار کیے بغیر، اس کو وصال کہتے ہیں، تو آپ نے اس سے روکا، اور دوسرا اس روزے سے روکا کہ آپ زندگی بھر روزے رکھیں، تو آپ نے کہا یہ بھی مت کرو۔ سب سے بہتر روزہ حضرت داؤد کا ہے کہ حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ان کا یہ معمول تھا، تو آپ نے گویا ترغیب میں اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اور روزوں کی فضیلت آتی ہے، جیسے مثلا آپ نے فرمایا کہ شعبان میں عام طور سے روزے روک رکھنا کا سمجھتے نہیں کہ اس میں نہیں ہے، تو اس مہینے میں بھی کچھ روزے اگر رکھے جائیں تو وہ ایک فضیلت کی بات ہے۔ ام سلمہ کی حدیث ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ روزے اگر رکھے ہیں تو شعبان میں رکھیں، شوال کے روزوں کا تو آ ہی گیا۔ تو اس طریقے سے رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں مطلب یہ ہے کہ چونکہ محرم حرام مہینہ ہے تو اس میں کوئی باقاعدہ تو نہیں ہے، لیکن اگر اس میں بھی فرض کیجئے کوئی شخص اہتمام سے رکھے پیر کا روزہ مثلا تو ثواب اس کو دوگنا ہوگا، پیر کا روزہ بھی ہوگا اور حرام مہینے کا ایک الگ سے ثواب ہوگا اس میں۔ تو یہ سارے روزے جو ہیں ایک طرح سے پورا پیکیج بناتے ہیں۔ اب کسی بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ یعنی بنیادی طور پر میں مختصر اگر کہوں تو روزہ جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی چیز کے جسم میں جانے سے ٹوٹتا ہے، نکلنے سے نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اگر میں اس کو مثلا فرض کیجیے آپ کھانا منہ میں کھا لیں گے مثلا، لیکن اگر قے ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون آپ نے دے دیا، بلڈ ڈونیشن کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انسان کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی مرد کو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب آج کے زمانے میں جو نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اس میں یہ ہوا کہ ہمارے پاس پرانے ڈیفینیشن تو یہ تھی کہ کھانا نام ہے معدے میں غذا کے پہنچنے کا۔ صحیح۔ اب آج تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی سرنج لیں اور رگوں کے ذریعے سے کوئی غذا جو ہے جسم میں پہنچا دیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس میں یہ ہوا کہ اگر میڈیکل ضرورت سے ایسی کوئی دوا لی جاتی ہے جس کی حیثیت طاقت کی نہیں ہے، مثلا وائٹامن ہے کوئی، جیسے آپ نے گلوکوز کا ایک اس طرح کی چیز ہے کچھ لے لیا، وہ لے لیا، تو اس سے تو روزہ آپ کا جو ہے وہ ٹوٹے گا۔ لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق بیماری سے، مثلا فرض کیجیے کوئی درد ہے اور اس کے لیے کوئی خاص قسم کا انجیکشن لگا دیا گیا، یا سن کرنے کے لیے کوئی چیز لگائی گئی، یا ایک اور چیز ہے جو لوگ جن کو استما ہوتا ہے اور وہ منہ میں اس میں وہ کرتے ہیں، تو وہ تک تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ انسولین پھنسی کچھ لوگ لے لیں تو انسولین چونکہ وہ ایک طرح کی غذا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خالی اس کو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہوتا ہے اسپرے، اگر اس کو انہوں نے لیا تھوڑا سا سانس کی نالی کو ہلکا کرنے کے لیے، تو وہ معدہ تک تو نہیں پہنچے گا، وہ مطلب وہ ظاہر ہے کہ حلق تک رہے گا، تو اس میں روزے سے مطلب اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے مثلا فرض کی کوئی دوا ہے آنکھ میں ڈالنی ہے، مثلا کوئی دوا ہے جیسے ناک میں آپ نے تھوڑی سی ڈال لی تو وہ چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں۔ دانت کا کوئی علاج ہے، فلنگ ہو رہی ہے، اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بنیادی طور پر روزہ ٹوٹنے کے 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو آدمی جان بوجھ کر کھانا کھا لے یا پانی پی لے، یا پھر یہ کہ مرد عورت کا رشتہ قائم ہو جائے تو اس کے ذریعے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی اور چیزیں جو ہیں بھول چوک سے اگر ہوئی ہیں
तो उस पर रोज़ा नहीं टूटेगा। मुंह से खून निकल जाए Yeah. तो कहते हैं कि रोज़ा नहीं वो टूटेगा। कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे कि रोज़ा या तो रोज़ा है या रोज़ा टूट गया, कोई रोज़ा मकरूह होने वाली भी चीज़ है? मकरूह है यही जैसे चीज़ें हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि बाज़ चीज़ें मतलब मैंने कुल्ली ज़ोर से की और थोड़ा सा पानी अंदर चला गया, तो ये मतलब ये रोज़ा उससे मकरूह हो गया, अंदर नहीं उतरा लेकिन थोड़ा सा हलक में गया, तो उससे होगा। ऐसी कोई दवाएं हैं जो ज़रा से नाक में डाली और वो हलक में महसूस हुई थोड़ी सी, तो उसको कहा गया कि ये मकरूह होगा। या आजकल जैसे कहा जाता है कि आप ब्रश टूथब्रश इस्तेमाल करते जी। हैं तो उसमें ख़ास किस्म का टेस्ट तो होता है, हाँ। तो अब उसको अगर ज़्यादा मतलब टेस्ट वाला इस्तेमाल किया तो वो उससे मकरूह होगा। तो टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए? टूथपेस्ट कर सकते हैं, हाँ। मतलब उसको मिनिमम इस्तेमाल करें, यानी बहुत मामूली मकदार हो, और अगर ऐसा हो जिसकी बहुत तेज़ खुशबू ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब मिसवाक तो सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर टूथपेस्ट भी हो, जैसे बाज़ टूथपेस्ट ऐसे आते हैं बाज़ार में मिलते हैं, मसलन ये मिसवाक वाला आता है टेस्टलेस है वो। जो टेस्टलेस होता है, तो उससे कोई हर्ज नहीं है उसमें करने में। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों से मुझसे कई दफ़ा कहा कि हम लोग जब जॉब पे जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा कंसर्न होता है कि भाई डीलिंग कर रहे हैं लोगों से तो मुंह से कोई बदबू महसूस ना हो, जी। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मिसवाक कर सकते हैं, टूथपेस्ट कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि वो कम से कम हो और उसका जैसे कहते हैं ना मज़ा ज़्यादा देर तक न रहे। ऐसे ही ख़वातीन को इसकी इजाज़त है, ख़वातीन कह रहा हूँ मैं इसलिए कि वो खाना पकाने का काम उनका ही है, तो मर्द भी कर सकते हैं कि खाना पकाते हुए आपने ज़रा सा ज़बान पे हल्का सा रखा कि नमक ठीक है कि नहीं है, तो इसको किया जा सकता है। इसमें उससे रोज़ा मतलब ये है कि नहीं टूटेगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया जो लोग अक्सर डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं, वर्ड है मकरूह। कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप मकरूह? मकरूह ये है कि अगर आप इसको यूँ कहें कि इट इज़ अनडिज़ायरेबल, मतलब अनडिज़ायरेबल टू हु? यानी अल्लाह ताला के यहाँ ने कहा कि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है, लेकिन रोज़ा उससे ख़राब नहीं होगा, रोज़ा जो है उससे रोज़ा टूटेगा नहीं। तो दूसरे अल्फाज में एक चीज़ होती है ना, अगर आप देखें ना, एक सेब है उसमें एक छोटा धब्बा लगा हुआ है, तो सेब तो है वो, तो उसको तो आदमी ले लेगा, लेकिन एक सेब है जो सड़ गया है तो ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल बेकार हो गया। तो मकरूह समझ लीजिए ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा सा स्पार्ट लग गया है, गलतीक है, लेकिन अपनी जगह पर वो चीज़ सही है। तो वो खाने पीने की चीज़ों में भी रमज़ान के अलावा भी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने कहा कि ये हलाल तो नहीं है मगर ये मकरूह है। जी जी, मतलब वो उसमें यही बात है, असल में बात यह है कि अल्लाह ताला जिस बात को इंसान के अंदर डेवलप करना चाहता है वो ये है कि एक आपकी आखिरी हद है हद हराम की, लेकिन उससे पहले भी कुछ हदें हैं। तो शरीयत ये चाह रही है कि आप उस हद तक भी ना जाएं। मतलब जैसे होता है ना कि आप अप्रोच कर रहे हैं ना किसी बात को, तो एक तो डेड लाइन है जहाँ पर जाके बिल्कुल ही मामला ख़त्म हो जाएगा, और एक ये है कि आप गड्ढा है और यहाँ से 50 मीटर आपसे कहा कि यहाँ से रुक जाइए, लेकिन आप 40 तक चले गए, 30 तक चले गए, तो उसमें यानी दूसरे अल्फाज में वो चीज़ अल्लाह ताला ये चाहता है कि मकरूह से भी हम बचें। लेकिन मकरूह से इंसान अगर बच नहीं पाता तो शरीयत उसको बहरहाल हराम का हुक्म नहीं देती, यानी उसको ये कहती है तुमने बुरा किया लेकिन बहरहाल काम तुम्हारा सही हो गया, हम उसको कबूल कर लेंगे। तो मकरूह में मुस्तकिल आदमी उसमें न जाए, लेकिन उससे बचने की कोशिश करे। तो मकरूह मेरे जो समझ में आ रहा है आपकी बातों से कि मकरूह मना नहीं है मगर ये कि उसको बचना चाहिए, कराहत है उसके अंदर, आपको बुरा लगेगा, यानी उसके अंदर आपको पसंद नहीं आएगा वो, तो अल्लाह ताला उसको नमाज है, नमाज में कोई मुझसे मतलब इधर देख रहा हूँ जैसे हो रहा है, हिल रहा हूँ झुल रहा हूँ, मतलब नमाज तो हो गई, लेकिन ज़ाहिर है कि वो जो तवज्जो जैसी नमाज में होनी चाहिए थी वो कम रही, तो उसका जो परफेक्ट पॉइंट है उससे थोड़ा सा कमी रही। इस बात से मुझे एक बात याद आई डॉक्टर साहब कि बाज़ दफ़ा जो लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो चोरी से इधर उधर देख रहे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है ना, ये कोई मतलब अलाउ है ये चीज़ कि आप नहीं, अलाउ नहीं है नमाज के दौरान कहाँ देखना चाहिए? हाँ, ये बड़ी अहम बात है और बड़ी अच्छी बात है। आमतौर से कहा जाता है कि आप सिजदे की जगह तक देखें, जो आपका सिजदे का पॉइंट जहाँ आप सिजदा करेंगे वहाँ तक आप देखें, और उसमें यानी हो सकता है कि निगाह थोड़ी सी आपकी कभी बहक जाए, लेकिन उसको मुस्तकिल ना करें, यानी बार बार ना करें और उसको जमा के ना रखें, कभी हो गई लेकिन कोशिश करें कि वापस सजदे की जगह पे देखना चाहिए। चलिए साहब, ये बात जारी रहेगी इस तरह, और हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी आर गोइंग टू बी बैक राइट आफ्टर स्मॉल ब्रेक। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas,
providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالہ سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. ویلکم بیک ٹو سازو آواز. اور بڑی دلچسپ گفتگو جناب ڈاکٹر محمد اقبال ندوی سے ہم کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, نیت, انٹینشن, کیا نیت کیا مطلب ہے, کیا ہے نیت؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے بندے کا بندے سے, وہ تو ظاہر پر ہے. صحیح. مطلب میں اگر کوئی کہوں گا کوئی بات, تب دوسرا آدمی مجھے اس پر پکڑے گا کہ میں نے یہ بات کہی تھی. میرے دل میں جو بات ہے اس سے تو کوئی اللہ تعالیٰ یعنی انسانوں کا معاملہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہوگا کہ میرے دل میں کیا خرابی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے وہ اس نے شروع کیا ہے نیت سے, کہ میرے دل میں کیا تھا. اچھا, اس دل میں نیت میں انسان کے 3 درجے بنتے ہیں دل میں. ایک تو ہوتا ہے ایک آپ کے ذہن میں خیال آیا اور چلا گیا. دوسرا ہوتا ہے خیال آیا اور آپ نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا. تو حدیث شریف میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ خیال جو کوندا دل میں لب کا, اس پہ کوئی حساب نہیں لے گا. مگر اگر نیکی کا ارادہ کیا تھا تو ہم اس پہ جواب اجر دے دیں گے. کہ اگر کسی نے کوئی نیکی کا ارادہ سوچا, اس نے سوچا مثلا فرض کیجیے بھائی آج فلاں صاحب سے ملنے چلتے ہیں, خیریت پوچھیں گے. اچھا, خیال آیا, اس کا بھول گئے. معلوم ہو اس ارادے پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمل شمار کر لیا اسے اچھائی میں, برائی میں اس کا کوئی حساب نہیں. پھر اس کے بعد اس سے آگے کا درجہ ہے کہ جب آپ نے گفتگو شروع کی کہ اچھا بھائی فلاں صاحب سے ملنا ہے, اچھا کیسے جائیں گے, کیا ہوگا, کس سے بات کریں گے, چلو بھائی فون اٹھاتے, جیسے بھی ہوتا. ابھی صرف اندر ہی اندر چل رہا ہے. تو اس کو بھی آپ نے کہا کہ آپ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا, مطلب اس پہ بھی کوئی اس پہ وہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آخری درجہ ہوتا ہے جب آپ ایک بات پہ پکا ارادہ کر لیتے ہیں, اس کو ہم نیت کہتے ہیں. یعنی انٹینشن کا مطلب ہے آپ نے بالکل ڈٹرمن ہو گئے کہ یہ کام کرنا ہے. اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 الگ اصول بتا دیے کہ ایک آدمی نے برائی کا ارادہ کیا اور اس برائی کے ارادے کو چھوڑ دیا تو اس پہ نیکی لکھ دی جائے گی. اور برائی کا ارادہ کیا اور فرض کیجئے کہ نہیں کر سکا تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. مثلا میں کہا سوچا کہ میں چوری کرنے جاتا ہوں, وہاں معلوم ہے کوئی صاحب موجود تھے پہلے, تو میں واپس آ گیا, تو مطلب یہ میری پکڑ اس پر نیت پہ نہیں ہوئی. لیکن اگر میں نے اچھائی کا ارادہ کیا تو اس پہ نیکی لکھ لی جائے گی, ابھی میں نے چاہے اس کو کہ نہیں کیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو عمل کا حصہ تھا اس کو پیچھے جا کے جوڑ دیا نیت سے, یعنی انسان کے دل سے. اچھا, اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں بندے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے دل کا حال معلوم ہے. صحیح. تو تمہیں میرے ساتھ تو معاملہ ٹھیک کرنا ہے, تو نیت ٹھیک کر کے شروع کرو گے. تم صرف عمل ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ نیت سے تمہیں شروع کرنا ہے. صحیح. تو اس نیت میں جو سب سے اہم چیز اللہ نے رکھی ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ میرے لیے کرنا ہے تمہیں نیت. اس میں کسی اور طرح کی خواہش, کوئی اور طرح کا اس میں منصوبہ, کوئی اور فائدہ وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب اس کو ہم کہتے ہیں, قرآن میں ہے کہ اخلصوا دینہم للہ, جنہوں نے اپنے دین کو خالص کر دیا, یعنی اللہ کے لیے انہوں نے خالص طور پر اس کو وہ کیا. تو نیت کا اخلاص یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے. تو یہ تو پہلی چیز ہو گئی جہاں سے انسان کا عمل شروع ہوگا. اب اس کے بعد جب انسان عمل کرتا ہے تو عمل کا تو اظہار عمل سے ہو گیا نا, لیکن فائدہ تو نواب نیت سے شروع ہو چکا تھا. اب جو عمل ہے اس کا فائدہ وہ اپنی جگہ 10 نیکیوں سے ملے گا. اس سے زیادہ مشکل وقت تھا تو اور زیادہ, جیسے ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ 700 گنا تک. اور روزے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ تو خود طے کرے گا کتنا دینا ہے. تو اس لحاظ سے نیت جو ہے انسان کی بڑی قیمتی چیز ہے,
جو انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی جو ہوتا عمل نہ پہنچائے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بندے کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے. کیوں؟ اگر بندے کی نیت صحیح ہے تو 100% اخلاص ہوگا اس میں. عمل میں 10% کوتاہی بھی ہو سکتی ہے. صحیح. عمل جو ہے اپنے لیول سے نیچے بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مارجن ہے کم ہو جائے. لیکن اس لیے آپ نے فرمایا حدیث میں کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. تو یہ بہت قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے نیت کے ذریعے سے رکھی ہے. اور اس میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ نے دولت دی اور علم دیا، تو وہ علم کو دولت کے لیے صحیح استعمال میں استعمال کرتا ہے تو اس کو ثواب دونوں مل گئے، علم کا ثواب بھی اور دولت کا بھی. دوسرا شخص ہے جس کے پاس علم ہے دولت نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی اسی کی طرح اچھا کام کرتا. نیت اس کی ہوگی. تو آپ نے کہا دونوں برابر ہیں ثواب میں، سبحان اللہ. دونوں ثواب میں برابر ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نیت کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. اور اس کی دو چیزیں اپوزٹ اس کی کیا ہوتی ہیں؟ اپوزٹ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نہ عبادت جیسی چیز اللہ کے لیے نہ کریں، کسی اور کے لیے کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیکار ہو جائے گی. اور اس سے زیادہ ہلکی چیز یہ ہے کہ ریاکاری کے ساتھ کریں. نماز تو پڑھیں لیکن یہ بھی ہو کہ صرف فلاں صاحب دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. مثلا مسجد میں اس لیے گیا کہ بھائی فلاں صاحب بھی دیکھ لیں گے مجھے. تو ریاکاری کو بھی آپ نے کہا کہ چھوٹا شرک ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں اس سے بھی بچنا چاہیے. اب یہ ریاکاری ایسی چیز ہے جو آدمی کے ساتھ لازماً لگی ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے. لیکن اس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ریاکاری کا موقع نہ ہو پھر بھی آپ نیکی کریں. یعنی مثلا میں ایک مثال دوں کہ بھئی میں نے پیسے دیے لوگوں کے سامنے، سب نے دیکھا تھا، بڑے وہ کر رہے ہیں. اچھا ایک موقع تھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اس میں اب میں کہہ دوں کسی کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو مطلب یہاں ریاکاری ہو گئی. لیکن یہ کہ اگر میں دکھاوے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے آپ نے عمل کیا اور لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ نے کہا کہ یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا فائدہ اس کو مل گیا، آخرت کا فائدہ اللہ کے ہاں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو وہاں پر پہنچے گا انسان، اس کا اصل اعتبار جو ہے قیامت کے دن نیت سے شروع ہوگا. تو اب نیت میں زبانی نیت بھی ہوتی ہے، ایک دل کی نیت ہے. جی ایک تو مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب 4 رکعت فرض نماز پڑھنے آیا ہوں میں یہاں پر، میں اللہ اکبر کیا اور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. یا یہ کہ روزوں کی نیت ہے، تو روزوں میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں تو میں نے روزہ رکھ لیا. تو اب زبانی نیت کا کیا اس پہ اصول ہے؟ اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اصل نیت دل میں ہے. جی. اس سے کسی کو بھی نہیں ہے کہ دل میں اگر نیت نہیں ہے اور میں ظاہر سے کہتا رہوں تو وہ نیت نہیں ہوگی. لیکن کیا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ تو اختلاف ہے ہمارے یہاں کہ ضروری ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ اختلاف نہیں ہے کہ اگر آپ نے زبان سے کہہ دیا تو یہ بدعت ہو جائے گا مثلا. یہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ زبان مثلا روزہ رکھ رہا ہوں میں دل میں نیت کر لی روزہ رکھنے کی، لیکن اگر میں زبان سے بھی کہتا ہوں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو اس میں کوئی بدعت نہیں ہوگی. کیونکہ بعض اعمال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ نیت کے لیے الفاظ کیا کہو. مثلا میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو عمرے میں کہا گیا کہ یہ الفاظ کہو. حج کے لیے جا رہا ہوں تو اس میں کہا گیا کہ یہ الفاظ کرو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی بھی نیت کا ایک اچھا شریعت میں معتبر حصہ ہے. لیکن بعض جگہوں پر نہیں تذکرہ ہے اس کا، تو اب وہ اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ضروری نہیں ہے وہاں پہ کہنا. اور یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ اگر ایک آدمی کی نیت دل میں تھی اور اس نے کر لی. اب مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ ایک آدمی نے فرض کیجئے کسی صاحب کو $100 دے دیے، ٹھیک ہے نا. اس وقت کوئی نیت نہیں تھی اس کی، ٹھیک ہے نا. جب سال پورا ہونے لگا، ختم ہونے لگا، تو اس کو پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینی ہے اور $100 نکالنے ہیں. تو اس نے کہا وہ جو میں نے اس دن دیے تھے نا، میں آج نیت کر رہا ہوں کہ وہ میرے زکوٰۃ کے تھے. میں آج نیت کر رہا ہوں کہ وہ میرے پیسے دیے تھے وہ زکوٰۃ میں شمار ہو جائیں. تو وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ جس وقت آپ وہ دے رہے تھے اس وقت آپ کی نیت اس کی زکوٰۃ کی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. آپ نے آج نیت کی تو آج نیت آپ کی جو ہے وہ اس پہ نہیں جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے. لیکن اب ایک آدمی ہے کہ مثلا کسی کو اس نے پیسے دیے لیکن زبان سے نہیں کہا کہ زکوٰۃ ہے، لیکن نیت تھی اس کی، تو اللہ کے یہاں تو صحیح ہو گیا. یعنی مثلا کسی غریب کی مدد کی آپ نے، اس کو نہیں بتایا کہ یہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ مدرسے گئے یا کسی ایسی جگہ گئے جہاں پہ 10 قسم کے پیسے آتے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ دیکھیے یہ والا پیسہ جو ہے نا یہ زکوٰۃ کا ہے، یہ صدقے کا ہے. وہاں بتانا ضروری ہے آپ کو.
یعنی زبان سے آپ کو کہنا ضروری ہے. تو بعض دفعہ زبان سے کہنا ضروری ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا, لیکن اصل یہ ہے کہ نیت دل میں ہونی چاہیے. تو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہوگا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں میں, لیکن اگر میں زبان سے کہہ دیتا ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ سوال ادھر سے آیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ایک شخص ہے, اس کی نماز قضا ہو گئی, سے ظہر کی نماز اس کی قضا ہو گئی, وہ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز ملا کے پڑھنا چاہتا ہے. اب وہ اس نے نیت تو کی ہے عصر کی, مگر اس نے کہا کہ میں پہلے ظہر پڑھ کے پھر عصر پڑھوں گا, مگر اس نے نیت کر لی عصر کی, مگر ایکچولی وہ دل سے اس کی ظہر کی نماز ہے وہ. تو کیا اس میں اس کا کیا کاؤنٹ ہوگا کہ وہ عصر کی نماز کہلائی جائے گی, کیونکہ اس نے منہ سے تو نیت کی ہے عصر کی, اور اس کا جو ہے وہ دل سے اس نے سوچا تھا. تو خیر یہ تو معاملہ آسان ہے, کیونکہ اس میں بات یہ ہے کہ ترتیب سے نماز پڑھنا واجب ہے, تو اس کو قضا جو کرنا چاہیے ترتیب سے کرنا چاہیے. تو اگر اس کی نیت میں غلطی بھی ہوئی تو عملاً اس کی جو نیت ہوگی وہ ظہر کے حساب سے ہی ہو جائے گی. تو یہ بائی مسٹیک کہہ لیجیے اس نے یہ بات کہی تھی, تو اس کو نہیں. ہم نے تراویح کی بات کی تھی ڈاکٹر صاحب. تراویح کے بعد لوگ آخری 10 روزوں پہ قیام اللیل بھی کرتے ہیں. جی جی. اب یہ تراویحوں کے بعد قیام اللیل تھوڑی سی ہم نے ریسٹ کیا, اس کے بعد قیام اللیل شروع کر دیا, تو اس کی کیا افادیت ہے؟ یہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ تہجد کی نماز ہے جو جماعت سے ہو رہی ہے. چونکہ سال بھر ہم لوگ بہت سے نہیں پڑھ سکتے, تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آخری عشرے میں ہم 10 راتوں میں کر لیں, تو رمضان کا ثواب بھی ہو جائے گا اور تراویح کا ثواب بھی ملے گا, تہجد کا بھی مل جائے گا. دوسری ایک اور بات وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے گی آخری عشرے میں. یعنی ویسے تو رات ایک ہی ہے وہ, لیکن آپ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ 5 راتوں میں سے تلاش کرو, اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. تو اگر دیکھا جائے تو اس رات میں جب آدمی اٹھا تو اس کا بالکل یعنی یقینی طور پر یہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر جو ہے ان میں سے کسی ایک میں ضرور مل جائے گی. تو یہ ایک اہتمام ہے جو مطلب یہ کرتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید سننے کا موقع ایک ایکسٹرا طور پر مل جاتا ہے. میں جب جس زمانے میں مدینے میں رہتا تھا تو اس زمانے میں وہاں کے جو امام حرم تھے شیخ عبدالعزیز صالح, وہ ان کا معمول تھا کہ ایک قرآن وہ ختم کرتے تھے تراویح میں اور ایک ختم کرتے تھے آخری عشرے میں. آج تک وہ معمول مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قرآن ایک وہاں ختم ہوتا ہے. مکے میں آخری عشرے میں پڑھتے ہیں لیکن قرآن ختم نہیں ہوتا وہاں پر. 2 الگ الگ وہاں پہ روایتیں ابھی تک چلی آ رہی ہیں. تو وہاں پر مکے میں بھی قیام اللیل ہوتا ہے, الگ سے بقرہ جماعت سے ہوتا قیام اللیل ہوتا ہے, مگر اس کا قرآن ختم نہیں کرتے, ختم نہیں کیا جاتا. لیکن مسجد نبوی میں ختم بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. رضا بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی اب ریپ اپ کیا جائے اس کو, تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور بقیہ جو رمضان المبارک کے دن اور راتیں رہ گئیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت بہت آپ کو بلانے کا شکریہ اور حاضرین کے توجہ سے سننے کا شکریہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو عمل میں لائیں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے نیت اخلاص کی ہو اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہو, تو انشاءاللہ یہ جو برکتیں ہیں رمضان کی, یہ رمضان میں ہی نہیں رہیں گی بلکہ زندگی کے ساتھ ہمارے ساتھ جاری رہیں گی. ناظرین کرام, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پروگرام کو دیکھنے کا, سننے کا اور پسند کرنے کا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.